ہم لوگ جب شادیوں میں جاتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے، ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو لفافہ لے کر جاتے ہیں، کپڑے لے کر جاتے ہیں، گفٹ لے کر جاتے ہیں، صحیح ہے؟ حالانکہ جو شادی ہوتی ہے وہ منصوبہ بند طریقے سے ہوتی ہے، سال بھر 6 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے سے پلان بنتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ شادی کرنا ہے، بجٹ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، خوشی کا موقع، پھر شادی ہوتی ہے، پھر بھی ہم گفٹ لے کر جاتے ہیں، پیسے لے کر جاتے ہیں۔ لیکن ہم جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے پاس جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ 1-2 سیب لے لیا، ناریل کا پانی، ہمارے گاؤں میں تو یہی رواج ہے، 1-2 سیب لے لیا، ناریل کا پانی لے لیا، چیکو وغیرہ لے لیا، یہ لے کر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا آپ سے مشورہ ہے، آپ سے میری گزارش ہے، اگر بیمار پڑنے والا شخص ہاسپٹل کے اندر ہے، یعنی اتنا بیمار ہے کہ ہاسپٹل میں ہے، تو جس وقت آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں تو نقدی کا اپنی حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی لفافہ ساتھ میں لیں۔ خوشی کے موقع پر تو پیسے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو دیتے ہیں، لیکن یہ بیمار جو بندہ ہے، اچانک بیمار پڑا ہے، ہاسپٹل میں ہے، اور ہاسپٹل کس قدر مہنگا ہو گیا آپ جانتے ہیں، کیا حالات ہو گئے ہاسپٹل کے، علاج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، علاج کی کیفیت کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کاش کہ ایسا ہو کہ اس وقت جو ہے آپ لے جا کر کے دیں تو اس کا دل جو خوش ہوگا اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بیمار کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور چونکہ بیمار تو اللہ کا مہمان ہے، اس کی دعا رد کیسے ہوگی؟ اس لیے اس کی دعا لینے کا حکم ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں، دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کبھی چندہ مانگا جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کاش کہ ہم اس سے ملنے کے لیے جائیں اور چھوٹی سی نظر اس کو پیش کر دیں۔ اتنی سارے خرافات میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اگر بیماروں کو دینا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 لوگ اگر ملنے کے لیے چلے جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ہاسپٹل کے اخراجات کا بار کچھ ہلکا ہو جائے۔ یاد رکھیے، جب تک تم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ میں صرف ترغیب کے لیے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے، لیکن ترغیب کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ میری عادت ہے، اگر میں کسی غریب کی عیادت کے لیے جاتا ہوں تو بہت زیادہ تو نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو پیش کرتا ہوں، میری عادت ہے۔ حتی الامکان آپ لوگوں کی طرح بہت زیادہ مالدار نہیں ہوں، لیکن بہت غریب بھی نہیں ہوں، جو بھی اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایسی ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا، اور بڑے عالم تھے، اور ان کی آمدنی کے متعلق مجھے پتا تھا کہ ان کی آمدنی اتنی کچھ نہیں ہے، وہ کل انحصار جو وہ مسجد پر ہے، کل انحصار مسجد پر، اور وہ بیمار تھے تو مسجد والوں نے جس شخص کو امامت پہ رکھا تھا تنخواہ بھی ان کو دی جا رہی تھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ میں گیا تو میں نے اپنی عادت کے مطابق ان کو ان کے سرہانے ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، میں نے ان کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، تو ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور بعد میں ان کے گھر کے کسی فرد سے کہہ دیا کہ ان سے کہنا کہ وہ تکیے کے نیچے دیکھ لیں۔ یقین جانے آپ کہ جب ان کے ہاتھ وہ رقم لگی تو ان کے گھر کے لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ روتے ہوئے گھنٹوں دعا کرتے رہے میرے لیے، گھنٹوں دعا کرتے رہے، ان کے گھر کے لوگوں نے بتایا۔ تو میں نے کہا ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ تو بتایا کہ کہا کہ ان کو ضرورت تھی، عالم ہونے کی وجہ سے وہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتے تھے، مانگ نہیں سکتے تھے، ضرورت تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اچھا تو کوئی دیکھنے، مصلیان بھی دیکھنے نہیں آ رہے تھے، آپ آئے اور آپ نے وہ پیش کیا،
تو ان کو یوں لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، اور ان کے دواخانے کا جو خرچ وہ کبھی مانگنے کی پوزیشن میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بے نیاز کر دیا. کہا گھنٹوں دعا کرتے رہے. میں کہا میرا کام تو ہو گیا، میرا تو یہی کام، میری تمنا تو یہ تھی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ انسان ہزاروں سال کی راتوں کی نوافل عبادت سے اس مقام پر نہیں پہنچتا جو کسی کی دعا سے پہنچ جاتا. غوث پاک کے پیچھے کسی کی دعا ہے، غریب نواز کے پیچھے کسی کی دعا ہے، محبوب الہی کے پیچھے کسی کی دعاؤں سے جو مقام ملتا ہے وہ مقام محنت سے نہیں ملتا. اس لیے کوشش کیا کرو دعائیں لینے کی. اللہ کے گھر میں کہتا ہوں مجھے آپ سے کیا بتانا ہے، میں آپ سے کوئی کریڈٹ نہیں لینا، آپ ماشاءاللہ یوں بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ وہ کام ہے جس سے دعائیں ملتی ہیں. آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایسا کام کر دو کہ وہ خود دل سے دعا دینے پہ مجبور ہو جائے. ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا. دعا کروانا اور دعا لینا، جو دعا کروائی جائے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دعا لے تو وہ قبول ہی ہوتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کسی سے ملے، حضرت دعا کرے، ابا دعا کرو، اماں دعا کرو، بھیا دعا کرو، بھابھی دعا کرو، چچی دعا کرو، پھوپھی دعا کرو، دادی دعا کرو، یہ دعا کروانا، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد. دعا لینا، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس کا دل خوش ہو گیا، ہاتھ اٹھے اللہ اس کی بگڑی بنا دی، یہ وہ دعا ہے. دیکھو غریب نواز نے انگور کے خوشے پہ، سب پتھر مار رہے تھے، انگور کے خوشے پیش کیے. بولو اس مجذوب کے دل سے دعا نکلی کہ نہیں نکلی؟ غریب نواز کی دل کی دنیا بدل گئی. اسی طریقے سے قطب کے پاس مدرسے کے بچوں کے ساتھ غوث پاک گئے، بچوں نے بے ادبی کی، وہ پورا واقعہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں. غوث پاک نے ادب کیا تو ادب سے ان کے دل سے دعا نکلی، جا عبد القادر تجھ پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو بغداد کے جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. دل سے دعا نکلی، دل سے. یہ دعائیں بہت بڑی چیز، دعا کو ہلکا مت سمجھو، دعا کو اور دعا لو. صحابہ کرام تو اس قدر حضور کی دعائیں لیتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کو نالین پہنانے کے لیے بہت کوشش کر. حضور علیہ السلام کے سامنے جو نالین رکھ دے حضور اس کو بھی دعا کر. ایک صحابی نے حضور کو نالین پہنایا، آقا نے فرمایا تو نے مجھے نالین پہنائی، اللہ پل صراط پر تجھے ثابت قدم رکھے. حضور نے یہ، اور آقا بہت دعا دیتے تھے، بہت دعا. کسی کو مسکراتے دیکھا کہ اللہ تجھے مسکراتا رکھے، کسی کو نئے کپڑے پہنے دیکھا کہ اللہ پہنتا رہے پھاڑتا رہے. مطلب یعنی اللہ تجھے اتنی عمر دے کہ جو تو نے نیا پہنا ہے وہ تیرا پھٹ جائے، اتنے دن تک کہ تو پہنے. حضور دعائیں دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیمار کی عیادت، مظلوم کی مدد، کمزوروں کی مدد. اسی طرح سے آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف ذی الحجہ کے لیے خاص نہیں مریضوں کی عیادت. بہت لوگ بیچارے مجبور، پریشان حال، مشکلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو آپ ان سے دعائیں لے سکیں گے، اور دعائیں لوگے تو پھر ترقی ہوگی، عروج ہی ہوگا، کامیابی ہوگی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ شریف میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اللہ اسے ابدال اور ولی کی بیمار پرسی جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا اگر ذی الحجہ شریف کے ان 10 دنوں میں کسی کے جنازے میں تمہیں شرکت کا موقع مل جائے تو اللہ شہید کے جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا. یعنی آپ نے کسی شہید کے جنازے میں شرکت کی، اور اگر ان 10 دنوں میں آپ نے اب کسی مسلمان کو لباس دے دیا، کپڑا دے دیا، ڈریس دے دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا اس کو. یہ 10 دنوں کے اندر اتنی برکتیں، اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہنائے.